هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شرعی مسائل کا جاننا اور بنیادی علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر سب پر فرض ہے، اور یہ بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا طلب کرنا، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، اس پر ضروری ہے۔ تو علم دین کا حاصل کرنا یعنی کہ اتنے بنیادی مسائل آدمی کو معلوم ہونے چاہیے کہ جس سے ہماری طہارت، اور طہارت سے پھر آدمی کی نماز، اور پھر نماز کے علاوہ دیگر عبادتیں وہ انجام دی جا سکے۔ بہت سی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی نماز تو پڑھ لیتا ہے اور پاکیزگی اور طہارت کے متعلق کوئی ایک مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یا مکمل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے پھر اس کو وہ نماز تو ادا کر لیتا ہے، لیکن اس کی نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اس مسئلے کے رہتے ہوئے یہ اس کا اندازہ اسے نہیں ہو پاتا۔ ظاہر سی بات ہے، علم ہوگا تو آدمی کو عمل کرنا بھی بہت آسان ہوگا، اور عمل کرنے کے بعد سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آدمی کو اطمینان ہوگا۔ اور بے علم کے آدمی عمل تو کر لے گا لیکن ایک قسم کے اطمینان نہیں، بلکہ ایک قسم کی تشویش اور ایک قسم کا تذبذب اس کے دل کے اندر رہے گا۔ اسی لیے ہم یہ کوشش کرنے جا رہے ہیں کہ مختصر سی ویڈیوز کے اندر طہارت اور اس طرح جو ہے نماز اور اس طرح دیگر مسائل کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز، چونکہ طہارت یہ تمام عبادات کی جڑ بنیاد ہے، الطہارت ہی اساس العبادات، اور نماز جیسی عبادات کے اندر سب سے اہم ترین جو عبادت ہے، سب سے پہلے اول درجے میں جو عبادت ہے، یا فضیلت کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے جو سب سے بڑی عبادت ہے، وہ ہے نماز کی عبادت۔ اور نماز وہ طہارت کے بغیر صحیح نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے، ومفتاح الصلاۃ الطہور، اور نماز کی کنجی وہ طہارت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 222 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزہ رہنے والوں کو خوب پسند فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت مشہور فرمان عالی شان ہے، آپ کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی، طہارت یہ ایمان کا نصف حصہ ہے۔ تو لہٰذا ہر مسلمان بندے پر یہ اب ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ جس طرح نماز کے مسائل کو جاننے کی فکر کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ وہ پاکیزگی اور طہارت کے متعلق مسائل کو جاننے کی فکر کرے۔ تو سب سے پہلے طہارت کہتے کس کو ہے؟ الطہارت یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی آتے ہیں النظافہ، یعنی کہ صفائی اور ستھرائی۔ ظاہری طور پر بھی صفائی ہونی چاہیے اور باطنی طور پر بھی صفائی ہونی چاہیے۔ اسی لیے شریعت میں دو طرح کی طہارت ہے، ایک حدث یعنی ناپاکی سے طہارت ہے، اور ایک نجاست یعنی کہ گندگی سے صفائی ستھرائی، گندگی سے جو ہے
وہ طہارت یعنی پاکیزگی ہے۔ اب اس کو مثال سے ہم سمجھتے ہیں، جیسے کہ کوئی ایک آدمی، کوئی ایک شخص یا میں اور آپ جو ہے نماز کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں پیشاب کا تقاضا ہوتا ہے۔ ہم پیشاب کرنے کے لیے گئے اور ہم نے پیشاب کرنے کے بعد صفائی حاصل کی، ہم نے طہارت لی، ہم نے پاکیزگی حاصل کی، پاکیزگی ہم نے اختیار کی۔ اس کے بعد جو ہے ہم واپس آئے تو اب تو چونکہ پیشاب کی گندگی کو ہم نے دھو لیا تھا، وہ تو پاک ہو گیا، لیکن اس کے بعد پھر آ کر ہمیں کہا گیا کہ جب تم پیشاب یا پاخانے سے آؤ تو پھر تم جو ہے وضو کر لیا کرو، وضو۔ تو یہ وضو کرنے کا جو حکم ہے یہ حدث یعنی کہ ناپاکی، اب انسان جو ہے پیشاب پاخانہ کرنے کے بعد شریعت کی نظر میں وہ ناپاک قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا ایک ناپاکی تو وہ ہے جو دکھنے والی ہے، یعنی کہ ہم نے پیشاب کرنے کے بعد دھو لیا تھا، اس کی پاکیزگی حاصل کر لی تھی، وہ تو بہرحال نجاست، گندگی، دکھنے والی گندگی سے تو ہم پاک ہو گئے۔ لیکن اب جو نہیں دکھنے والی جو ناپاکی ہے شرعی طور پہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ اب تم ناپاک ہو لہٰذا تمہیں وضو کرنا چاہیے، تو اب وضو کے ذریعے سے پھر جو ہے آدمی وہ پاک ہوتا ہے۔ اور اگر بنا وضو کے آدمی جو ہے نماز پڑھنے کے لیے چلا جائے تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ ابھی بھی ناپاک ہے شریعت کی نظر میں، اللہ اس کے رسول کی نظر میں۔ اس وجہ سے اب اس کو وضو کرنا اس پر ضروری ہو جاتا ہے۔ اور وضو کرنے میں آدمی کس چیز کا استعمال کرتا ہے یا پاکی حاصل کرنے میں کس چیز کا استعمال کرتا ہے؟ تو سب سے زیادہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں صرف جو ہے پانی ہی جو ہے ذہن میں پہلے نمبر پہ آتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ طہارت، پاکیزگی حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں، جو سورس ہے، وہ ان سورس میں سب سے پہلے نمبر پہ اور سب سے یوں سمجھیے کہ اولیت اور اولویت، یعنی کہ زیادہ صاف ستھرا کرنے میں بھی اور پہلے نمبر پر بھی، دونوں اعتبار سے پانی ہی آتا ہے۔ البتہ شریعت نے اور بھی چیزوں کی گنجائش رکھی ہے، انشاءاللہ اس کو اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے تفصیل سے پیش کیا جائے گا۔ لہذا ہمارے ان مسائل جو پاکی سے متعلق مسائل ہیں، جو کہ بنیادی طور پر ہر مسلمان کے علم میں ہونا ضروری ہے، اس طرح کے جو آئندہ کی ویڈیوز ہے اس کو بھی آپ ضرور دیکھنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کے علم کے اندر یہ شرعی مسائل، جو بنیادی مسائل ہیں جو پاکی سے متعلق ہے، یہ آپ کے ذہن نشیں ہو جائیں، آپ کے ذہن میں محفوظ ہوں۔ لہٰذا میں آپ سے آخر میں یہ گزارش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں، کیونکہ ویڈیو طویل نہ ہو، لمبی نہ ہو جائے اور آپ اکتاہٹ کے شکار نہ ہو جائیں، اس لیے ہم اس کو الگ الگ یعنی مختلف ویڈیوز کے اندر جو ہے ان مسائل کو آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ رکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔